نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات صحابہ کے جرمٹ میں کہی، اس سے ایک تو مقصد یہ تھا کہ حضور اپنے صحابہ کو جو ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، جو ایک سوچ اور فکر ہے، جو مشن کا ایک حصہ ہے، ایک تو وہ منتقل کرے، دوسرا یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ صرف اور صرف انسان نہیں بلکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو نہ صرف انسان بلکہ وہ جانوروں کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی بھی پوری تعلیم دیتا ہے، اور جانوروں کا بھی احساس کرنے کی پوری تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک انسان کی جو جان ہے اس کی اتنی قیمت ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نے فساد فی الارض کیا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا سنگین اور بڑا جرم ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس نے ایک انسان کو صرف قتل نہیں کیا، گویا ایسے ہے کہ اس نے ساری نسل انسانی کو قتل کر دیا۔ اور یہاں پر حضور نے یہی بات ہمیں بتلائی ہے، اور یہ حضور کی اپنی امت کے اوپر رحمت و شفقت ہے کہ حضور صرف اور صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی کس قدر رحم فرماتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میرے صحابہ، ایک خاتون تھی، اس نے گھر میں ایک پیٹ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک بلی پال رکھی تھی، پالتو جانور جو ہوتا ہے، وہ بلی اس نے پال رکھی تھی۔ وہ اس کو گھر میں بند کر کے تو کہیں پہ چلی گئی، پیچھے وہ اس جانور کے لیے جو پیٹ تھا اس کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ کر کے گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اس کو قید میں رکھا ہے، تو اب اس کو خوراک مہیا کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اس لیے میں خود ذاتی طور پر اس چیز کے حق میں ہوں کہ جانوروں کو گھروں میں پالنا نہیں چاہیے۔ حالانکہ بعض جانور ایسے ہیں جو جائز بھی ہے پالنا، لیکن جب آپ ان کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتے ہیں تو پھر ان کی روٹی پانی ہر چیز کا خیال آپ کے ذمہ کرم پہ۔ اب اگر آپ نے ان کو روٹی، ان کو بھوک لگی اور روٹی نہ دی تو یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں۔ اور اس حدیث سے دیکھیے گا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ اس کو بند کر کے چلی گئی اور وہ واپس نہ پہنچ سکی۔ وہ جو بلی تھی اس کو بھوک لگی اور وہ اسی بھوک سے جو ہے وہ بیچاری تڑپ کے مر گئی۔ حضور نے فرمایا جب وہ مر گئی نا تو اس عورت نے، جس نے اس کو پیٹ بنایا ہوا تھا، پالا ہوا تھا، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا تھا، جہنمی کر دیا، اس لیے کیونکہ اس نے ایک جانور کے روٹی پانی کا خیال نہیں رکھا۔ تو جو مذہب جانوروں کی روٹی پانی کے خیال پر جنت اور دوزخ دیتا ہے، جب بندہ کسی انسان کے کام آتا ہوگا تو پھر اللہ کتنا کرم کرتا ہوگا، کتنا کرم کرنے والا ہے، یہ تو ہمیں سوچنا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اور گویا یہ واقعہ سنا کے یہ بات بتائی کہ ہماری سوچ اور فکر بھی یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان تو انسان رہ گئے، جانوروں کے ساتھ بھی محبت اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔